الحميد كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تودے پاک پڑھئے صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صاحب الجمال ويا سيد البشر بوجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناء ما كان حقه بعد خدا بزرگتو قصہ مختصر طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں اور کرو تیرے ناموں پہ جہاں فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں اللہ کریم حمد صلاۃ و نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی برکت کے اندر درود و سلام پڑھنے دے بے شمار فضائل و برکات میں ماشاءاللہ بڑی خوبصورت نفل پاک محترم محمد عاصم اتاری محمد قاسم اتاری محمد عاصم اتاری انہاں بھائیاں نے اپنے گھر کے اندر سجائی دعائے خالق کائنات کی طرح نفل پاک سجانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور دوسری خاصیت ہے کہ ماشاءاللہ اتنے زیادہ علماء کرام دی زیارت کا شرف عطا فرمایا سعید وجود حضرت علامہ مولانا پیر طریقہ رہبر شریعت پیر سید غلام دستگیر شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ بھی موجود ہیں حضرت علامہ مولانا قاری محمد ایوب اتاری صاحب آپ کی جلوہ فروز نے حضرت علامہ مولانا قاری محمد ماشاءاللہ تھوڑی اپنی عاجزی اللہ اکبر قاری محمد تنویر اتاری صاحب حضرت علامہ مولانا قاری حبیب الرحمن مکی صاحب حضرت علامہ مولانا عبد الماجد اویسی صاحب آپ بھی جلوہ فروز نے تسی علماء دی زیارت کرو تے بیان اور پتہ مختصر ہی ہوتا ہے توجہ تو سان میری طرف رکھنی ابتدا کے اندر تھوڑی مشکل گفتگو ہے انشاءاللہ پھر اسی آسانی کی طرف آ جائیں گے کیونکہ میں نے دو تین واقعات تک کیا گیا انشاءاللہ واقعات بھی سنا میں تسی توجہ میری طرف رکھنی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ فی یوم 50 مرۃ صافحتہ یوم القیامہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں جو بندہ معمول بنا لے میری ذات 50 مرتبہ تو دے پاک پڑے گا صافحتہ یوم القیامہ ایسے بندے نال قیامت والے دن میں محمد خود اگے بڑھ کے مصافحہ کراں گا تو جتنا ہو سکے اپنے آقا دی ذات بابرکات تے کثرت نال درود و سلام دا نذرانہ پیش کرتے رہنا چاہیے اور خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کس طرح تسی اپنے رب دا انکار کر رہے ہو وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا ایک وقت ایسا سی کہ انسان موجود نہیں سی فَأَحْيَاكُمْ پھر اللہ رب العزت نے تانوں تخلیق فرمایا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر تخلیق فرمان کے بعد پیدا کرن تو بعد تانوں موت دے گا ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر تانوں دوبارہ زندہ کرے گا ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر تساں اسی دی طرف لوٹ کے واپس جانا ہے توجہ فرمانا آیت سماعت ایسا کر لی اور اس کے اندر جڑے عقیدے دیاں گلاں نے وہ تو سماعت توجہ نہ فرمانی خالق کائنات نے فرمایا کس طرح تسی اپنے رب کا انکار کر رہے ہو وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا تسی بالکل موجود ہی نہیں سی فَأَحْيَاكُمْ پھر رب نے تخلیق فرمایا تخلیق فرمان تو بعد پیدا کرن تو بعد ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر تو موت دے گا ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر تو زندہ کرے گا ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور تساں اس کی طرف ہی لوٹ کے واپس جانا ہے اس آیت تو سانو عقیدے جڑے میرے پہلا عقیدہ یہ ملیا کہ انسان دائمی نہیں توجہ مشکل گلاں ابتدا دے اندر پھر آسان آ رہی ہیں توجہ انسان دائمی نہیں عدم تو وجود دے اندر آیا یعنی پہلے بالکل نہیں سی رب نے تخلیق فرمایا یعنی انسان واجب الوجود
نہیں، ہمیشہ تو نہیں، عدم تو وجود دے اندر آیا، تخلیق کیتا گیا، مخلوق بنیا، خالق کائنات نے تخلیق فرمایا۔ رب فرماتا ہے کیویں تسی رب کا انکار کر دیو، تہاڈا تے وجود ہی نہیں سی، تانوں تخلیق کس فرمایا ہے؟ فَأَحْيَاكُمْ، پھر تانوں اس نے تخلیق فرمایا، زندہ کیتا، ثم یمیتکم، پھر تانوں موت دے گا۔ اس تو یہ پتہ چلیا انسان دائمی نہیں، اور اس تو بعد یہ بھی پتہ چلیا کہ موت تو بعد اللہ رب العزت نے دوبارہ زندہ بھی فرمانا ہے۔ یہ ابتدا پتہ چلیا، ثم یحییکم، پھر تانوں زندہ کرے گا۔ پہلے دائمی نہیں، زندگی دیتی، پھر موت عطا کرے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ پتہ چلیا انسان کو دوبارہ زندہ کیتا جانا، قیامت، قبر، یہ سب کچھ حق ہے۔ اس تو اگلی اور اگلی گل سماعت فرماؤ۔ ایک جگہ دے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فرمایا انسان سے ایسا وقت سی انسان مذکور نہیں سی، او دا ذکر کوئی نہیں سی۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ او دا وجود نہیں سی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا او مذکور نہیں سی، وجود سی مذکور نہیں سی، وجود سی مذکور نہیں سی۔ پہلی آیت پڑھی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انسان دا وجود ہی کوئی سی، میں تخلیق کیتا۔ اور اس آیا پاک اندر سورہ در پہلی آیا پاک خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انسان موجود تے سی پر مذکور نہیں سی، او دا ذکر نہیں سی، او دا چرچا نہیں سی۔ انہوں آسان کر کے میں مثال دے کے سمجھانا، تقریر سو کی شروع ہوگی۔ مثال دے طور پہ اس کائنات کے اندر اس وقت کچھ ایسے لوگ موجود نے جڑے موجود تھے ہیں پر مذکور نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک دو جملے دوسرا مسمار کی طرح لوگ کہتے ہیں یار وہ فلاں شخص سی وہ جو ہے یا انہیں انتقال ہو گیا، جملہ سن رہے ہو نا، یعنی وہ بندہ موجود ہے لیکن مذکور نہیں، او دا ذکر نہیں، او دا تذکرہ نہیں۔ پر کائنات کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نے جڑے موجود نہیں مذکور ہیں، جنہاں دا وجود نہیں لیکن مذکور ہیں، جنہاں دا ذکر باقی۔ آج تو سینکڑوں سال پہلے سید عبدالقادر جیلانی 11ویں والے پیر موجود سن، ہن موجود نہیں پر مذکور ہیں، انہاں دا ذکر ہے، 11ویں ہے۔ آج تو سینکڑوں سال پہلے داتا علی اجمیری موجود سی لیکن ہن موجود نہیں مذکور ہیں۔ توجہ دوسرا میری طرف رکھنی ہے، آج تو سینکڑوں سال پہلے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری موجود سی، اور آج موجود نہیں مذکور ہے۔ بھائی وجہ کی ہے اے لوگ پہلے موجود سی، ہن وجود انہاں دا کوئی نہیں، موجود کوئی نہیں مذکور ہے۔ وجہ کی ہے داتا علی اجمیری موجود نہیں مذکور ہے، ذکر انہاں دا ہے، چرچا انہاں دا ہے۔ سید عبدالقادر جیلانی 11ویں والے پیر گلی گلی 11ویں شریف ہو رہی ہے، موجود نہیں مذکور ہے، ذکر ہے۔ وجہ کی ہے خالق کائنات نے فرمایا فذکرونی اذکرکم، فرمایا تسی میرا ذکر کرو گے میں تہاڈا ذکر کراں گا، تسی میرا ذکر کرو گے میں تہاڈا چرچا کراں گا۔ اے لوگ اپنی زندگی دے اندر اللہ دا ذکر کردے رہے، اللہ اللہ کردے رہے، اپنی زندگی رضا الہی دے نال گزاری، اپنی زندگی اللہ اللہ کر کے گزاری۔ اے اللہ دے ساقی بنے، اللہ رب العزت نے انہاں نوں مذکور بنا دیتا، یعنی خالق کائنات نے انہیں مذکور بنایا۔ فرمایا رہتی دنیا تک تہاڈا ذکر ہوئے گا، تہاڈا چرچا ہوئے گا، تسی مینوں یاد کیتا ہے، میں تہانوں مذکور بنایا، انہیں مذکور بناواں گا۔ قیامت تک لوگ جنہ بھی تیرے نال ہیں، تہاڈا اگر ذکر مٹانا چاہن گے تسی میرے ذاکر بنے ہو، میں تہانوں مذکور بنایا، پر اللہ دے اولیاء دا ذکر مٹ نہیں سکے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی بھئی کی وجہ مجدد الف ثانی آج تو سینکڑوں سال پہلے سال، آج انہوں نے ذکر موجود ہے، انہوں کلمہ توحید کی حفاظت کی تھی۔ آدھا حضرت 100 سال تو زیادہ ہو گئے، وجود نہیں مذکور ہے۔ وجہ کی ہے ناموس رسالت نے پہرا دیتا۔ بھائی وجہ کی ہے انہاں اپنی زندگی رضائی الہی دے نال گزاری، انہاں اپنی زندگی اللہ اللہ دے ذکر نال گزاری۔ تے خالق کائنات فرماتا ہے تسی میرے ذاکر بنو گے میں تمہیں مذکور بنا دیا گا اگر تسی میرے ذاکر بنو گے۔ بھائی اس کو پتہ چلیا اسی یار شریف آپ نہیں کروا دے، سارے کو ساڈا رب کروا رہا ہے، اسی چھٹی شریف خواجہ دی خود نہیں بنا دے، سارے کو ساڈا رب کروا رہا ہے۔
اللہ کیونکہ انہاں اللہ دا ذکر کیتا اپنی زندگی ذاکر بنے اللہ نے انہاں مذکور بنا دیتا حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ دے کول ایک شخص آیا اور آپ کہتا ہے حضور میرے ایک سوال کا جواب دو. آپ نے فرمایا سوال کر میں دینا جواب. انہوں نے کہا جی میرا سوال ہے کہ اللہ اس وقت کی کر رہا ہے. اللہ واہ واہ سبحان. آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ وہ پوچھ, کوئی شریعت کا مسئلہ پوچھ, نماز کا مسئلہ پوچھ, زکات کا پوچھ, ایک ہی مسئلہ لے. نہیں یہی پوچھنا ہے اللہ اس ویلے کی کر رہا ہے. آپ نے شاہ فرمایا اچھا یہی مسئلہ پوچھنا ہی تو میں تن دستا سن اللہ اس وقت فرید کر رہا ہے. انہوں نے کہا حضور ایک گل تساں کیویں دی کر دتی اللہ دے اس چیز تو پاک ہے یہ تذکرہ کرن تو اللہ پاک ہے. میں انشاءاللہ حدیث دا حوالہ بھی دیندا اللہ رب العزت اس چیز تو پاک ہے. اللہ اس وقت فرید کیویں کر رہا ہے. اور میں تو قرآن نہیں پڑھیا, قرآن خالق کائنات نے فرمایا فذکرونی اذکرکم, فرمایا کہ خالق کائنات نے تسی میرا ذکر کرو گے میں تہاڈا ذکر کراں گا, تسی میرا ذکر کرو گے میں تہاڈا چرچا کراں گا. فرمایا میں فرید ہو کے رب رب کرنا وا, رب رب ہو کے فرید کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. حدیث پاک ہے, حدیث قدسی فرمان رب دا زبان مصطفیٰ دی, کلام رب دا بیان مصطفیٰ نے کیتا. حدیث قدسی خالق کائنات نے فرمایا اذا ذکرنی وانا معه, فرمایا جدوں میرا بندہ میں یاد کردا نا میں بندے دے نال ہونا وا. اور فرمایا فإن ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی, فرمایا اگر کوئی بندہ اکلیاں تنہا میرا ذکر کردا ہے نا اللہ اللہ کردا ہے کلا بہ کے لگیا. فرمایا فإن ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی, فرمایا اگر کوئی بندہ کلا میرا ذکر کر رہا ہے میں تنہا اس کا ذکر کر رہا ہوں. فإن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہم, فرمایا اگر کوئی بندہ مجلس کے اندر بیٹھ کے محفل کے اندر بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے میرا ذکر کر رہا ہے, فرمایا کوئی بندہ لوکاں وچ بیٹھ کے میرا ذکر کر رہا ہے میں فرشتیاں دے اندر اپنا ذکر کر رہا ہوں. یعنی اللہ دے ذکر دے اندر بیٹھتے نے ایتھے تے اسی اللہ اللہ کر رہے ہیں نا, رب فرشتیاں دے اندر ذکر فرما رہا ہے. اللہ اکبر. ذکر مصطفیٰ سنو رسالہ کشیریہ دے اندر امام کشیری علیہ الرحمہ نے اس گل نوں لکھیا. فرمایا حضرت جبرائیل سرکار دی بارگاہ دے اندر حاضر سن. شاہ فرمایا جبرائیل کس پیغام تے آیا ہے؟ اس نے تہاڈا رب تہاڈے واسطے ایک پیغام بھیجا ہے. کیڑا پیغام؟ فرمایا کہ اعطیت امتک ما لم اعطی امتا من الامم, میں تہاڈے رب نے تہاڈی امت کو ایک ایسا تحفہ دیتا ہے اس تو پہلے کسی امت کو تحفہ نہیں دیتا. سبحان اللہ. ایسا تحفہ تانوں تہاڈی امت کو تہاڈے رب نے عطا فرمایا. میرا کنیشا فرمایا کیڑا تحفہ؟ فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا فذکرونی اذکرکم. ایسا تحفہ اس تو پہلے کسی امت میں اللہ نے تحفہ نہیں دیتا. کیڑا تحفہ؟ کہ تسی میرا ذکر کرو گے میں تہاڈا ذکر کراں. اللہ اکبر. جدوں بندہ ذکر کرتا ہے نا حدیث پاک سماعت فرماؤ, جدوں بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے نا اللہ رب العزت جبریل کو بلاتا ہے. فرماتا جبریل آ. جبریل خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انی احب فلان فاحبہ, میں او فلانا بندہ نہیں, انہیں میرا ذکر کیتا ہے, انہیں میرا قرب حاصل کیتا ہے, انہیں نوافل پڑھے میرا ذکر کیتا, میں اس بندے نال میں پیار کرتا. جبریل تو نہیں پیار کر, جبریل بھی اس بندے نال پیار کرتا ہے. جدوں وہ بندہ مزید اللہ کا ذکر کرتا ہے نا اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے, مزید اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. پھر خالق کائنات فرمایا جبریل کلا نہیں, ان فرشتیاں نو بھی کہے, میکائیل نو بھی کہے, اسرافیل نو بھی کہے, اسرائیل نو بھی کہے کہ اللہ اس بندے نال پیار کرتا ہے, تسی بھی پیار کرو. پھر سارے فرشتے پیار کرنے لگ پہنے. جدو یہ سلسلہ آسمانی زمینی سارے فرشتوں کے اندر جبریل کا اعلان ہو جاتا ہے, سارے فرشتے اس بندے نال محبت کرنا شروع کر دیندے نے. جدو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے پھر خالق کائنات فرماتا ہے انہیں ہور میرا ذکر کیتا ہے, انہیں ہور اللہ اللہ کیتی ہے, انہیں ہور میں راضی کیتا ہے. فرمایا ثم یودع لہ القبول فی الارض, فرمایا ہن دنیا دے اندر چلا جا تے ایمان والے لوکاں دے دلاں دے اندر ایدی محبت داخل فرما. لوگاں دے دلاں دے اندر دی محبت داخل فرما. یعنی اسی اولیاء اللہ دے جڑے مزاراں تے جاندے اسی آپ نہیں جاندے, سانو رب بھیجدا ہے. پھر جدوں بندہ ولی نال محبت کرنا شروع کر دیندا ہے, ولی دے قریب ہو جاندا ہے, اور ولی اللہ نال محبت کرے فائدہ کی ہوندا ہے؟ خالق کائنات نے قرآن اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, فرمایا اے ایمان والو اللہ تو ڈرو تے سچیاں دے نال ہوئے. سبحان اللہ.
علماء فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ایمان والے حکم فرمایا. ایمان بھی ایک بہت اللہ رب العزت کی خاص نعمت ہے, ایک بہت بڑا خزانہ ہے, اور تقوی بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا خزانہ ہے. فرمایا ایمان ایک خزانہ ہے نا تے خزانے ڈاکو بھی پی جاندے ہیں. تقوی اگر خزانہ ہے نا تے خزانے نے ڈاکو بھی پی جاندے ہیں, چور بھی پی جاندے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر ایمان اور تقوی ایک اللہ نے تمہیں خزانہ عطا فرمایا, فرمایا اگر اس خزانے کو بچانے نا وکونوا مع الصادقین, سچیاں دے نال ہو جاؤ, اللہ والیاں نال ہو جاؤ, اللہ دے ولیاں نال ہو جاؤ, فرمایا تھوڑا ایمان بھی سلامت رہے گا, تقوی بھی سلامت رہے گا. ایمان والے لوگوں نال محبت کردا ہے. کہتا ہے سنو حضور غوث پاک ایک مرتبہ نا آپ دے ایک مرید نے عمر بزاز آپ کا نام ہے, واجد الاسرار دے اندر گل موجود ہے. آپ نا مرید سن نا انہاں دی ڈیوٹی کی سی, وہ ہر جمعے نا غوث پاک نو گھر تو لے کے نا مسجد تک چھوڑ کے آندے سن. پھر جمعہ ہو جاندا سی واپس غوث پاک نو گھر دے اندر چھڈ کے. 12 سال خدمت کرتے رہے. 12 سال جدو گزر گئے نا تے ایک جمعہ ایسا آیا حضرت عمر بزاز حضور غوث پاک دے مرید گئے غوث پاک لین واسطے. جدو گھر تو نکلے نا اگوں جدوں بھی نکلتے سن نا لوگ کٹھے ہو جانے, غوث پاک آ گئے, لوگ کٹھے ہو جانے. آج ایسا جمعہ آیا کہ حضور غوث پاک عمر بزاز چلے نا تے قریب کوئی بندہ نہ آیا. عمر بزاز کہنے لگے یار رولا کی بن گیا, یہاں تے آج بازار والے کو جو ہو گیا تے یہاں میرے پیر نے کچھ ہو گیا. دل کے اندر خیال آیا, شیطان نہیں وسوسہ انسانی دل کے اندر داخل کر دیندا ہے. دل کے اندر خیال آیا یہاں تے بازار والے انے ہو گئے تے یہاں میرے پیر دا جڑا نا کو تقوی کدھر ہل گیا. جدوں اے دل کے اندر خیال آیا نا تے غوث پاک نے ایک نگاہ کیتی تے مسکرانا شروع کر دیتا. او دے دل کے اندر خیال آندا گیا تے لوگ سارے گھومڑ آئے, سارے اکٹھے ہو گئے. ہن اس نو اگے ہر جمعے تکے لگدے سن, لیکن اج کی ہویا لوگ زیادہ ہو گئے, اینو تکے لگدے جناب وہ پیچھے چلا گیا. کتوں دیاں علاقہ کھا کے نا جدو مسجد دے دروازے کو پہنچیا نا تے غوث پاک جدو پہنچے تے غوث پاک دی عین لین اٹھان لگا, جوتے مبارک نہ ہاتھ پان لگا تے حضور غوث پاک نے عین موڑے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا ہن مزہ آ گئی. فرمایا ہن رج لئی بھائی وجہ کی کہنا میں کہ غوث پاک نے فرمایا میں تے کیا 12 سال تکے کھاندا رہیا تے اج بغیر تکے تو میرے نال مسجد دے اندر پہنچ گئے. فرمایا کی ہوئی اپنے پیر نو آزمانا ہے, اپنے پیر نو آزمانا. مولا اللہ کے فرمایا ہن چس آیا. اللہ اکبر. تقوی اولیاء اللہ دے نال ہو جائے نا فائدہ کہ وکونوا مع الصادقین, اللہ والے دے نال ہو جو. سنو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک دی زوجہ ام المؤمنین صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مرتبہ نا اپنے گھر کے اندر آپ نے چادر اوڑھی. حضرت عائشہ صدیقہ مولانا روم نے اپنی مثنوی شریف کے اندر اس گل نو لکھیا. حضرت عائشہ صدیقہ نے این دروازے چ دیکھا نا کہ او جڑا تھوڑا جا فاصلہ سی او دے وچوں سرکار نظر آئے. حضرت عائشہ صدیقہ نے سرکار نو دیکھا نا تے این اشارہ کیتا جلدی اندر آ جاؤ, جلدی اندر آ جاؤ. سرکار تشریف لے کے آئے. سرکار علیہ السلام نے نا جدو اندر تشریف لے کے نا حضرت عائشہ پاک نے این امامے تے ہاتھ پھیریا, این ویکھن لگ پئی, این کپڑیاں تے ہاتھ پھیریا, این ویکھن لگ پئی. بڑے تعجب کی نگاہ نال تکن لگ پئے. سرکار نے فرمایا عائشہ کی گل ہے, کبھی سر تے ہاتھ میں اپنی امامے تے ہاتھ مار دی, کبھی کپڑیاں تے مار دی. میں یا رسول اللہ میں بڑا متعجب ہوئی ہوں, میں بڑے تعجب کے اندر. میں کیوں؟ فرمایا کہ میں اینج ویکھیا جب تشریف لے آ رہے سی نا تے بڑی بارش ہو رہی سی, میਂਹ بس رہا سی, بڑی بارش ہو رہی سی, پر میں اس گلوں پریشان سی تواڈے تے بارش ہو رہی سی, میرے تے کوئی نہیں ہو رہی. سبحان اللہ. اس گل دی وجہ تو میں پریشان. اور دوسری گل میری پریشانی تھی اور تعجب دی یہ وے کہ تسی جس طرح اندر تشریف لے کے آئے ہو, میں تہاڈا امامہ بھی چیک کیتا ہے, کپڑے بھی چیک کیتے, نہ کدھر پانی نہ بارش کا کوئی قطرہ ہے. سبحان اللہ. ایک ہی معاملہ ہے. یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ اے جڑی اپنی چادر تو اپنے سر تے لئی, اے جڑا دوپٹہ اپنے سر تے لیا, فرمایا ایک مرتبہ یہ چادر میرے کول سی تے اللہ دی وحی نازل ہوئی. فرمایا اللہ دی تجلیات نازل ہوئی. فرمایا ان چادر کو میرا قرب حاصل ہو گیا اور یہ چادر تو اپنے سر تے اوڑھی ہوئی. فرمایا اللہ رب العزت نے تجلیات کے دروازے تیرے سامنے کھول دیے. فرمایا عائشہ جی تو بارش نہیں دیکھی, فرمایا وہ بارش نہیں سی, میرے تے اللہ دی رحمت دا رسول ہو گیا.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں عائشہ ہے جنہیں وکنا بارش نہیں سی آج تجلیات دروازے کھول دیتے گئے فرمایا اس تجلیات اللہ رب العزت یا رحمت دا نزول میرے تے ہو رہا سی جڑی آج تک نظر آئی ہیں. اولیاء اللہ والیاں دی قربت دے بڑے فائدے ہوندے نے. حضرت بہلول دانا بہت بڑے صوفی بزرگ نے اور حضرت جنید بغدادی دے دور دے اندر نے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا بہت بڑے اپنے دور دے عالم دین اور بہت بڑے محدث اور بہت بڑے ولی سن. آپ دے ولایت دے ڈنکے شرق و غرب دے اندر سن. ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی نے کیا اسی جانا ہے بہلول دانا دے نال جا کے ملاقات کرنی ہے. جڑی آپ نے مولوی صاحب کہنے لگے حضور کدے چلے ہو تے صوفی جا بندہ ہے. آپ نے صاحب فرمایا تانوں نہیں پتہ صوفیاں کولوں کی لبدا ہے. سبحان اللہ. میں صوفیاں کولوں بڑا کوئی لبدا ہے. چلو ہن چلے جناب. بہلول دا نام ڈھونڈیا ڈھونڈ کے جدوں انہاں کھول گئے نا تے حضرت بہلول دا نام حضرت جنید بغدادی کولوں پوچھتے ہیں. فرماتے نے کون ہو؟ حضرت جنید بغدادی کہنے لگے میں جنید بغدادی. تے حضرت بہلول دا نام کہنا اچھا او جنید جدے علم دے جدی ولایت دے ڈنکے ہر پاسے نے جڑا بہت بڑا عالم ہے بہت بڑا محدث ہے بہت بڑا اللہ دا ولی ہے. اس کہنے لگے جی حضور میں ہوئی ہوں. بہلول دانا کہنا اچھا ایڈا بڑا عالم اور ایڈا بڑا ولی ہے 10 دن کھانے دے آداب آندے نے. اللہ. آپ کہنے لگے جی حضور آندے نے. آپ نے فرمایا 10 کی آداب. انہوں نے کہا کھانے دے آداب نے کہ بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا چاہیے چھوٹے چھوٹے لقمے کھانے چاہیے خوب چبا کے کھانے چاہیے. اس تو بعد الحمدللہ کھانے تو بعد پڑھنی چاہیے کھانے دی دعا پڑھنی چاہیے. یہی کھانے دے آداب نے. درمیان دوران چ کھانا میٹھا یہ سنت ہے یہی آداب نے. آپ نے فرمایا تیری ولایت اہل میں 2 گھنٹے نے تے حالت تیری ہے تن کھانے دے آداب بھی نہیں ہوندے. حالت تیری ہے تن کھانے دے آداب نہیں آندے. آج کل ذرا توجہ کرنا این جا پیر ہوئے این کوئی بندہ ان آکے تن مسئلہ نہیں ہوندا. آج کل دے پیر دا کی حال ہوئے گا جویں دے 2 نمبر پیراں دی گل کر رہے ہیں جمعے تے بھی انہاں دی گل ہو رہی سی 1 نمبر تے 1 نمبر نہ بلکہ انہاں 2 نمبر پیراں 2 نمبر بھی نہیں کہنا چاہیے. 2 نمبر انہوں کہنے ہیں جڑی اصل دی شکل و صورت اللہ ہوئے او دی حیت اللہ ہوئے تے انہاں دی حیت اصل والی نہیں ہے. انہاں 2 نمبر بھی نہیں کہنا چاہیے انہاں تے 7 نمبر کہنا چاہیے. اللہ اکبر. حضرت جنید بغدادی گل سنی نا بڑے متعجب ہوئے. حضرت بہلول دانا نے کہا تانوں تے مسئلہ ہی نہیں ہوندا اٹھ کے اگے چلنا شروع کر دیتا. حضرت جنید بغدادی پیچھے پیچھے چل دے رہے. جتے جا کے حضرت بہلول دانا نے قیام کیتا نا حضرت جنید بغدادی پھر قریب ٹر گئے. آپ نے فرمایا کون ہے؟ حضرت جنید بغدادی اپنا نام نہیں دسیا. یہ نہیں کہا میں جنید ہاں. کہنے لگے حضور میں کون ہاں جنوں کھانے دے آداب نہیں آندے. اللہ. یار اللہ صوفیانہ گل اگر اللہ کرے تو سمجھ جاؤ. میں حضور میں وہی ہاں جنوں کھانے دے آداب نہیں آندے. میں اچھا کھانے تے نہیں ہوندے سونے دے ہوندے نہیں. واہ جی سونے دے ہوندے کی آداب ہے؟ جی سونے دا عذاب ہے ٹائم نہیں کروٹ دے اندر سونا چاہیے. بسم اللہ شریف پڑھ کے رات وظائف کر کے سونا چاہیے. توبہ کر کے سونا چاہیے. ٹھیک ہے عذاب نے عشاء تو فوراً بعد جلدی سونا چاہیے تاکہ فجر ٹائم واسطے آنکھ کھول جائے تہجد واسطے آنکھ کھول جائے. آپ نے فرمایا کھانا تے بڑے دور دی گل تے اندر سونے دی عذاب بھی نہیں ہوندے. حضرت بہلول دا میں گل کر کے اٹھ کے پھر چلنا شروع کر دیتا. جنید بغدادی پیچھے پیچھے تیسری جگہ جا کے جب قیام کیتا نا جنید بغدادی کول آئی. آپ نے پوچھا ہاں بھائی کون؟ حضرت جنید بغدادی یہ نہیں کہا میں جنید ہاں. کہنے لگے حضور میں او ماں جی نہ کھانے دے آداب مانتے نہ سونے دے ہوندے. چاہے میں کہا کھانے دے نہیں آندے سونے دے نہیں آندے نہیں گل کرن دے آداب ہوندے نہیں گفتگو کرن دے آداب آندے نہیں. کہ جی آندے دسو. کہنے لگے جی گفتگو دے ادب ہے کہ بد اخلاقی نہیں کرنی چاہیے اچھی گل کرنی چاہیے زیادہ نہیں بولنا چاہیے. گفتگو دے یہی آداب نے نا. مطلب دی گل کرنی چاہیے مقصد دی گل کرنی چاہیے زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے گالی نہیں دینی چاہیے بد اخلاقی نہیں کرنی چاہیے زبان درازی نہیں کرنی چاہیے بڑیاں سامنے بولنا نہیں چاہیے. آپ نے فرمایا نہ کھانے دی ہوندی نہ سونے دی ہوندی نہ بولن دی ہوندی. حضرت جنید بغدادی نے ہاتھ جوڑے کہتے حضور نہ کھانے دی ہوندی نہ بولن دی ہوندی نہ سونے دی ہوندی تسی دس دیو. انہیں تے علماء نوں اس گل دی سمجھ آئے گی. حضرت بہلول دانا نے کیا بھئی اے اصل نو چھڑ کے تو تے فرع دی طرف ٹر گیا. میں اصل چھڑ کے فرع دی طرف چلا گیا. یہ تو بڑے دور دی گل ہے تو کھانے دی آداب دی گل کرتا ہے. آپ نے فرمایا سن یہ تو بڑی دور پہنچی ہے. اصل جڑا کھانے دا ادب ہے کھانے دی آداباں وچوں میں تن ادب دسدا وا کہ تو تے بڑی دور دی گل ہے تو تے فرع بیان کر رہا آ میں تن اصل دسا حضور بیان کرو. آپ نے ارشاد فرمایا کھانے دا ادب ہے
سب تو پہلے دیکھ جڑا لقمہ کھا رہا ہے حلال دا یا حرام دا ہے؟ اگر وہ لقمہ حلال دا نہیں ہے حرام دا لقمہ ہے، فرمایا اگر بسم اللہ بھی پڑھ کے کھائے گا ہر لقمے سے یا واجب بھی پڑھے گا بعد الحمدللہ بھی پڑھے گا چھوٹے چھوٹے لقمے بھی کھائے گا جتنے بھی عذاب بجا لے کے آئے گا، فرمایا اگر حرام دا لقمہ ہوئے گا فرمایا نہ ہو پیٹ دے اندر جا کے نور پڑے گا نہ ہو کھانا تینوں فائدہ پہنچائے گا۔ اے اصل ادب بھی کہنا کہ حضور اچھا ہوں انج کرو تسی بولنے دے ادب دس دیو، وہ بھی میں نہیں کہتا میں اچھا بولنے دا ادب، فرمایا بولنے دا ادب اچھی نصیحت تو کر لینا، اے تو بیان کیتا اے فرا بیان کیتی، بات اخلاقی نہیں کرنی، فرمایا اے فرا بیان کیتی، گالی نہیں دینی اے فرا بیان کیتی، حضور تسی اصل دس دیو، آپ نے فرمایا اصل اے بھی چنگی گل بولنی ہے نا بولنے تو پہلے اے پتہ ہوئے دل دے اندر اللہ کی رضا ہے کہ نہیں، میں اگر دل دے اندر اللہ کی رضا نہیں نا تے چنگی گل بھی تن فائدہ نہیں دے گی۔ تیسری گل حضور اچھا ہن سونے دے بھی آداب دس دیو، انہوں بڑے مرید جڑے نال سن انہاں دی ہر واری کیا کہ جنید بغدادی او جی تسی ایڈے بڑے پیر ہوتے ہو تے صوفی بندہ ہے، میں تانوں پتہ نہیں صوفی اگر پیر رہتا ہے، حضور ہن سونے دے آداب میں تو فرا بیان کیتی دانی کروٹ دے اندر سنا فرا بیان کیتی سارا کوئی توبہ شبہ کر کے سنا، میں سونے دا ادب ہے جدوں تو سووے نا تے تیرے دل دے اندر کسی اپنے مسلمان بھائی دا بغض نہ ہوئے، میں انج سو اگر موت آ جائے نا تو اپنے رب دی حضور جدوں حاضر ہوئے نا تو تیرے دل دے اندر کسی بھی مسلمان بھائی دے بارے بغض کینہ حسد نہ ہوئے۔ سنو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے آپ شاہ فرماتے ہیں سرکار تشریف فرمایا صاحب، سرکار علیہ السلام نے فرمایا صحابہ نو رہن صحابہ کا جمع غفیر ہے، آقا نے فرمایا صحابہ ہوں جڑا دروازے وچوں اندر بڑے گا نا میری تقریر 5 منٹ کی رہ گئی توجہ کرو، جڑا ہوں دروازے وچوں اندر اینڈ بڑے گا نا فرمایا او بندہ جنتی ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ ساڈا بھی عقیدہ صحابہ دا بھی عقیدہ سی کہ جو لفظ میرے آقا دی زبان چوں نکل گئے نے کدی بھی اللہ رد نہیں فرماندا اور حق اللہ مصطفیٰ دی زبان تے جاری فرماندا ہے۔ صحابہ بڑے متوجہ ہوئے دیکھیے سے یار کون آ رہے ہیں، وہ کہتے ایک بزرگ آئے، صحابی فرماتے ہیں رسول اللہ پہلے دیکھیا نہیں سی، وہ صحابی اندر آئے انہاں دے چہرے تے وضو دے آثار نمایاں سن، ہاتھ اندر انہاں چپل پکڑی سی، اندر داخل ہوئے اساں ویکھیا زیارت کیتی بھئی اے او نے جڑے جنتی نے، مدن اسی بڑے انہاں دی زیارت کیتی وہ جنتی دی زیارت کر لو۔ دوسرا دن آیا میرے آقا نے فرمایا صحابہ پھر جنتی ویکھنا ہے، سبحان اللہ جی یا رسول اللہ، فرمایا جڑا انہاں اندر بڑے گا نا وہ جنتی ہوے گا۔ صحابہ کرام نے ویکھیا دوسرے دن بھی جڑا بندہ آیا وہی بندہ سی، وہی بزرگ انسان۔ تیسرا دن آ گیا مختصر کر رہا، تیسرے دن بھی دیکھا وہی بندہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نا بڑا متعجب ہوا، میں کہ یار جا کے تکیے تے صحیح اس بندے دی عمل کیسے سن۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے آندا ہے کہ ساری رات عبادت کرتے سن، سارا دن روزہ رکھتے سن، اتنے نوافل ادا کرتے سن کہ بیمار پڑ گئے، تو میرے آقا نے منع فرمایا عبداللہ بن عمر ایک تیڑے روزہ رکھنی تے ایک تیڑے روزہ نہیں رکھنا، اتنے عبادت گزار سن۔ دل دے اندر جسوس پیدا ہو جا کے ویکھن سی دا عمل کیڑا ہے۔ صحابہ دا تے اے شوق ہوندا سی، ساڈا شوق کی کوئی کہ نا چلا نماز پڑھ چلیے، تو چل یار میں آندا پیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہنے لگے کہ میں سوچا کہ دل تجسس پیدا ہو جائے، میں جا کے تکا تے سی بندہ عمل کی کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے اندر فرمایا انہاں دے گھاٹ ٹر گیا، تو جا کے عرض کی حضور میں کچھ دن تواڈے ایتھے مہمان رہنا چاہنا۔ وہ کہنے ٹھیک ہے اور میں انہاں دے عمل ویکھنا چاہنا۔ میں سارا دن انہاں کول ایک بکری سی، سارا دن وہ بکری چراندے رہے، اپنا کام کرتے، راتی ہوئی عشاء پڑھی اساں دعا رل کے، عشاء تو بعد انہاں میرا بھی بستر بچھایا، اپنا بھی بچھایا تے سو گئے۔ یہ میں بھی کیسے بڑی عبادت کرتے ہوں گے، کہہ لگے اس نے انہاں میری وجہ تو اپنی عبادت نو ترک کیتا ہوئے۔ دوسرا دن آیا، دوسرے دن بھی یہی معمول، رات ہوئی انہاں بستر بچھایا تے سو گئے۔ تیجا دن آیا یہی معمول، بستر بچھایا تے سو گئے۔ تیسرا دن آیا یہی معمول، جب صبح ہوئی نا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہنے لگے میں تواڈے کول قیام میں سویا تو کیتا سی، میں دیکھنا سی تواڈا عمل کیڑا ہے۔ اللہ سرکار نے 3 مرتبہ تانوں جنتی ہونے دی بشارت دی، تواڈا عمل دیکھنا سی۔ آپ نے فرمایا اگر تو 10 دیہڑے بھی ہو رہا ہے تو میرا عمل نہیں دیکھ سکتا۔
ایسا عمل ہے میرا لگی حضور دسو دسی کیڑا عمل ہے فرمایا میرے اندر دو عمل ہے جن میں کو میری آقا نے جنتی ہونے دی میں بشارت دی تھی کہ کیڑے عمل میں پہلا عمل میرا اے وے میں جدو رات نو سوندا وا تے میں کلمہ شریف پڑھ کے سوندا وا دوسرا میرا عمل اے وے کہ میرے دل دے اندر اپنے کسی بھی مسلمان بھائی دا بغض کینہ حسد نہیں موجود جدو کسی میرے مسلمان بھائی کو اللہ نعمت عطا فرما دینا تے نعمت انہوں مل رہی ہے پر شکر میں اللہ ادا کرنا حسد نہیں کرتا کسی مسلمان بھائی دی نعمت کو دیکھ کے میرے دل کے اندر کسی واسطے بغض نہیں میں میرے آقا نے اس وقت جنتی ہونے دی بشارت دی علماء فرماتے ہیں کلمہ شریف پڑھ کے سون دا فائدہ کی ہے دو فائدے بیان کر لیں گا پہلا فائدہ یہ ہوئے گا رات میں اگر موت آ گئی وہ کلمہ شریف پڑھ کے تجدید ایمان کر کے سویا ایمان دی حالت اندر موت آئے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ رات سونے کا جس ٹائم عادت ہوئے گی نا کلمہ پڑھ کے سو دی صبح اٹھ کے کلمہ پڑھن دی میں جدو اس میں موت آئے گی نا وہ دی عادت ہوئے گی سون تو پہلے کلمہ دی تو موت ٹائم وہ کلمہ نصیب ہو جائے پھر قبر دے اندر جائے گا جدو اٹھ کے کلمہ پڑھن دی عادت ہوئے گی جدو فرشتے اٹھان گے ہاں بھائی اٹھ حساب دے جس وقت وہ اٹھے گا عادت کے مطابق کلمہ پڑھے گا فرشتے قبر کے ہونے یہ کو حساب لینے کے لیے روڑے ٹھیک ہے آرام کر وہ تے قبر اندر آرام کرے گا حشر جدو اٹھے گا نا تے اٹھتے انسار کلمہ پڑھے گا اللہ کلمے دے صدقے بغیر صاحب جنت اندر داخل تو معمول بناؤ کہ بھائی کلمہ شریف اساں بھی انشاءاللہ راتی روزانہ پڑھ کے سونا ہے صبح اٹھتے انسار پہلا عمل کی کرنا ہے کلمہ شریف ورد کرنا ہے اپنے دل کے اندر کسی مسلمان بھائی دا بغض حسد کینہ نہیں رہ گیا اساں اگر کسی ساڑھے مسلمان بھائی اللہ نعمت عطا کر دینا اس نعمت اسی اللہ دا شکر ادا کرنا ہے اللہ اس نو عطا کیتا او تے مقدر سا او دی نعمت سی او دی قسمت سی اللہ تیرے نال برا نہیں کرتا اللہ رب العزت سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے